اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 71، 72، 73. ان آیتوں میں مشرکین کی تردید ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا بھی تذکرہ ہے. پچھلی آیتوں میں بھی مشرکین کی تردید تھی اور شرک کا رد تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تمام لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اپنا دھرم، اپنا دین ہی کھیل تماشا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے، چھوڑ دیجیے. باقی نصیحت کرتے رہیے، لیکن اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، کھیل کود کو ہی اپنا دھرم بناتے ہیں، چھوڑ دیجیے. ایک دن آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور اس وقت کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا جو ان کے حق میں سفارش کرے، ان کے حق میں بات کرے. اس ٹائم پہ اگر پورا فدیہ پورا دے دے، تب بھی وہ اللہ کے گرفت سے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ان کے لیے تو وہاں پر کھولتا ہوا پانی ملے گا، دردناک عذاب ہوگا کفر اور شرک کی وجہ سے. یہ باتیں کہی گئی. مشرکین اور کفار بجائے ہدایت پہ آنے کے، ایمان قبول کرنے کے، الٹا مسلمانوں کو ہی شرک کی دعوت دیتے تھے. سمجھ رہے؟ یہ وہ زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سب جانتے ہیں پورا ماحول ہی شرک کا تھا. پورا مکہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا. اکا دکا مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کے رشتہ دار جو ہوتے تھے وہ دباؤ ڈالتے تھے کہ تم دوبارہ ہمارے دین کی طرف آؤ، گھر واپسی. سمجھ رہے؟ اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. لوگ دیکھو ہمارے اس ملک میں رہنے والے بیچارے، وہ خود مسلمانوں کو ہی کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے خیر. ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، سب جانتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے. ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا ہے، لیکن شروع میں ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. بدر میں وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ رہے؟ باپ بیٹا مد مقابل. ہاں میرے بھائیو، ایسا زمانہ آیا ہے مسلمانوں پر، ایک گھر میں مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. بعد میں چھوڑنا پڑا مکہ. خیر، تو حضرت عبد الرحمن نے اس کے بعد میں مسلمان ہوئے، الحمدللہ بعد میں مسلمان ہوئے. شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ابا کو بول رہے تھے، حضرت ابوبکر کو، ابا جان آپ آئیے.
کیوں آپ نے ایک نیا دین نیا دھرم اختیار کر لیا ہے؟ اس طرح دباؤ ڈالتے تھے. اور یہ ایک گھرانے کا مسئلہ نہیں، قریب قریب مشرکین اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو الٹا شرک کی دعوت دیتے تھے، کفر کی دعوت دیتے تھے، دھرم پرورتن کی دعوت دیتے تھے، گھر واپسی کی دعوت دیتے تھے. تو اس ٹائم پہ یہ ان کی زبان کے حساب سے بولا میں گھر واپسی، ورنہ اصل گھر واپسی ایمان کی طرف آنا ہے. کیونکہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا انسان جو تھا وہ مسلمان تھا، ہم مسلمان ہی تھے. سمجھ رہے؟ ماحول نے ہمارے کو کیا بنا دیا. اور ہر بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے کیا بناتے ہیں؟ یہودی، نصرانی، مشرک، مجوسی، یہ بنا دیتے ہیں. خیر، اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی. قل، پیغمبر آپ کہیے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کو؟ ندعو، دعا یدعو کے معنی پکارنا، اور اسی طرح عبادت کرنے کے بھی معنی میں آیا ہے قرآن میں. سمجھ؟ تو کیا ہم اللہ کے سوا پکاریں؟ کیا ہم اللہ کے سوا عبادت کریں؟ ماں، ایسی چیزوں کو پکاریں، لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ نفع پہنچاتے ہیں ہمیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. نہ نفع پہنچانے کے اندر ان کے اندر طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی ان کے اندر طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام 99، اس میں کیا ہے؟ النافع الضار، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، نقصان سے بچانے والا بھی اللہ. تو یہ جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں مشرکین، کہا جا رہا ہے پیغمبر آپ کہیے، اور یہاں پر ہے جمع کا صیغہ، ہم، میں نہیں، ہم کا مطلب پوری امت کہے، جس کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت دی، توحید کی دولت دی، وہ کہے کہ اندعو، کیا ہم پکاریں، ہم عبادت کریں، ماں، ایسی چیزوں کی، لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ بھی کس کو؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، پلٹ جائیں. رد یردو کے معنی رد کرنا، لوٹانا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے. وَنُرَدُّ، کہ ہم لوٹ جائیں، ہم پلٹ جائیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، آقاب الٹے پاؤں، اصل میں ایڑی کو بولتے ہیں، آقاب کی ایڑی کو بولتے ہیں، لیکن یہاں مطلب الٹے پاؤں. یہ سامنے کا حصہ نہیں ہوتا، ایڑی پیچھے کے حصے میں ہوتا ہے. تو ہم الٹا پاؤں کیا ہو جائیں؟ پلٹ جائیں. وہ بھی کب؟ بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی، ایمان کا راستہ ہمیں سمجھایا تھا، توحید کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت کی، رہنمائی کی. اس کے بعد ہم دوبارہ کہاں جائیں؟ گمراہی کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، اندھیرے کی طرف ہم جائیں. یہ مطلب ہوا نا. ارے اسلام چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کرنا ایسے کہ ہدایت کے بعد گمراہ ہونا. اور یہ کام ہم سے تم کرانا چاہتے ہو، ہو ہی نہیں سکتا. آپ نہیں سمجھے؟ آدمی کوئی نعمت ملنے کے بعد اس نعمت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑی تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ارے دنیا میں ہم جس کو بھی نعمت سمجھتے ہیں، دولت ہے، مال ہے، نوکری ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، صحیح سلامت تھا سب کچھ، وہ کیا ہو گیا؟ ارے چھن گیا. آدمی کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو گیا، سیدھا سیدھا بنگلے سے فٹ پاتھ پہ آ گیا. یہ کوئی معمولی تکلیف دہ چیز ہے؟ ایک نعمت ملنے کے بعد آدمی کیا ہو جائے؟ اس نعمت سے محروم ہو جائے. یہ تو عارضی جو چیزیں ہیں دنیا کی، اس پر میں بات کر رہا ہوں. اور جو حقیقی نعمت ہے ایمان، جس پر پورا پورا دار و مدار ہے جنت کا، کہ جنت میں آدمی جانا چاہے تو بغیر ایمان کے جا ہی نہیں سکتا. اتنی بڑی نعمت، اور اس سے آدمی محروم ہو جائے. اس سے بڑی محرومی کی بات اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھ.
ارے اس زمانے میں ہمیں اس بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے، ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک کس طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، نہیں سمجھ رہے۔ ارے قرآن قریب پڑھے تو ایسا لگتا ہے اسی زمانے کے لیے نازل ہوا ہے، نہیں، زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب ہے قرآن۔ نہیں لگتا ایسا؟ کیا آج کے مشرکین ہم کو نہیں بلا رہے ہیں؟ تو یہ تو ایسا ہوا، کہو، یہ کہو، یہ تو ایسا ہوا کہ ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں، وہ بھی کب؟ اللہ ہدایت دینے کے بعد۔ ایک نعمت ہم کو اللہ نے دی اور اس نعمت سے ہم محروم ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے دے دو، اور آپ پھر سے کیا بن جاؤ؟ فرنیچر بن جاؤ، آپ دیں گے؟ دنیا کی نعمت نعمت ہے اور ایمان نعمت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی آج کے دن، میں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ نے ایمان دی، آج کے دن اگر کوئی ہم کو آ کر بولے ہم تم کو بنگلہ دیں گے، جاب دیں گے، کاروبار دیں گے، آپ کیا ہو جاؤ؟ مسلمان، اسلام سے پھر جاؤ، آپ کا نام چینج کرو، آپ کریں گے؟ آپ میں سے کوئی کرے گا؟ پھر تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کروڑوں نعمت سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو پھر اس کی فکر ہم کو جب اس طرح سے سمجھا جائے تو ہم الحمدللہ، ہر ایک مسلمان بھی، کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن اس ایمان کو بچانا ہے نا میرا بھائی، وہ ایمان ایسے ہی نہیں رہے گا نا، مرتے وقت ہمارے کو آنا چاہیے، وہ لا الہ الا اللہ آنا چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر آنا چاہیے۔ تو آپ کوئی مسلمان اس نعمت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کچھ مسلمان زبان سے تو بولتے نہیں ہوتا، بعد میں ان کے ریت رواج کو اپناتے ہیں، ان کے جیسے کام کرتے ہیں، جیسے وہ شرک کر رہے ہیں ہم بھی، اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو نعمت سے محروم ہونا نہیں۔ اگر زبان سے ایسا کہا جائے تو وہ نہیں مانے گا، لیکن طور طریقہ پورا غیروں کا اپنا رہا ہے۔ اپنے بچے پوجا پاٹ کرتے ہیں، تالی مارتے ہیں، پورے اسٹیج میں بچے ناچ رہے ہیں اور وہاں پر پارٹ کر رہے ہیں، آرٹ اس کو بولتے ہیں، کس کا؟ کرشن کا، رام کا، فلاں کا، جس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اور ہم تالی بجاتے ہیں ان کے اس پروگرام کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ راضی ہو گئے نا ہم، ہمارے بچے اگر غیروں کا طریقہ اپنا رہے تو ہم اس کو شاباشی دے رہے، تم نے جو رستہ اپنایا بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ کیا بنے گا؟ آپ بتاؤ نا، ایسے ہی بنے گا نا، چوچو بات۔ اس کا دھرم کیا ہے؟ چوچو بات۔ کبھی ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر ہولی دیوالی میں بھی شریک ہو رہا ہے، ادھر حج بھی کر رہا ہے، ادھر اللہ حفاظت فرمائے میلے میں بھی جائے گا، میلے میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے، ذرا سمجھنا، مثال دے رہے، کلذی استہوتہ الشیاطین، جو ہدایت کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف، شرک کی طرف، گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس کی مثال، حق چھوڑ کر کے باطل کی طرف جانے والے کی مثال کلذی، اس آدمی کی طرح ہے، استہوتہ الشیاطین فی الارض، جس کو شیطان نے زمین میں بھٹکا دیا ہو۔ شیطان بھی نہیں، شیاطین کہا گیا، جمع کا صیغہ، شیاطین نے جسے بھٹکا دیا ہو، استہوت ہو، ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کو بولتے ہیں، ہوا بولتے نہیں، وہ اردو والا ہوا نہیں جی، عربی والا ہوا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پیغمبر آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے خواہش کو ہی معبود بنا لیا، ہوا خواہش کو بولتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ وما ينطق عن الهوى، نبی کبھی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ کبھی بھی وحی کی روشنی میں ہی بات کرتا ہے، مرضی کی بات نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک آدمی خواہشات کے راستے پہ چلتا ہے تو ایک طرح سے وہ ہلاکت میں گیا، ایک آدمی ہدایت چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے، وہ ایک طرح سے کیا ہو گیا؟ ہلاکت کے راستے پہ چلا گیا۔ تو شیاطین نے جسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہو، بھٹکا دیا ہو، اور پھر حیران پریشان ہے، وہ حیران پریشان ہے، ذرا سمجھنا، جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ بنتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہے جیسے شیاطین نے زمین میں، یعنی جنگل بیابان میں، یا زمین سے مراد جنگل بیابان میں جس کے کیا کر دیا، بھٹکا دیا ہو، حیران، اور وہ حیران ہو، پریشان ہو،
ہاں لہو اصحاب، اور اس کے ساتھی بھی ہوں. اصحاب، ارے صاحب، اصحاب صاحب ساتھی کو بولتے ہیں. اصحاب اسی سے جمع کا صیغہ، جس کے ساتھی بھی ہوں، فرینڈس ہوں. سمجھ؟ یدعونہ، جو اسے بلا رہے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ آؤ ہماری طرف. تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہ راستہ ہلاکت کا ہے، بربادی کا ہے، ادھر آؤ. ہدایت کی طرف سے بلا رہے ہیں، لیکن وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، حیران پریشان، نہیں سمجھے. جو لوگ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں، اسلام چھوڑ کر کفر اپناتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جیسے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ جنگل بیابان سیر کرنے کے لیے گئے، کچھ تفریح کرنے کے لیے گئے. انگلش میں کیا بولے تفریح؟ ارے جاتے نا جی، یہ زمانہ بارش کا، فل بارش آتے رہتا ہے، اس میں پانی گرنے کا اچھا سینئری زمانہ، اچھا سین سب اچھا دکھتا ہے. ٹرپ کو جاتے ہیں، پکنک گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکنک. اتنے میں اس میں سے ایک ساتھی کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہو گیا؟ پانی میں ڈوبا نہیں بولتا میں، لوگ ابھی آج کل پانی میں ڈوبنے کا، جنگل بیابان میں گئے تھے ٹرپ کے لیے. وہاں ہے نا ایک ساتھی کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. اب وہ اسی راستے پہ جا رہا ہے جو بالکل وہاں شیر ہے، وہاں چیتا ہے، وہاں درندہ ہے. اس کو کیا کر دے گا؟ وہ پھاڑ کھائے گا. اب یہ ساتھی اس کو بلا رہے، بھائی تم جو راستے پہ جا رہے وہ غلط راستہ ہے، ادھر ہے. ہم لوگ ادھر راستہ جانے کا باہر یہاں ہے، نجات کا راستہ یہاں ہے. سنتا چ نہیں. اللہ کیسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. جو لوگ ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کی طرف جاتے ہیں نا، اس کی مثال سیم ایسی ہے. ساتھی بلا رہے اس کو، بھائی کہاں جا رہے ہو یار؟ ماں باپ بول رہے بیٹی تو کیا کر رہی ہے؟ ایک پیار کے لیے تو ایمان چھوڑ رہی ہے، سوچتی نہیں ہے کہ کس نے تمہیں دودھ پلایا، کس نے تمہیں کان میں اذان دی. میں مثال دوں، سمجھا رہے اس کو، سمجھتی نہیں. سمجھا رہے اس کو، سمجھتا نہیں. خالی سمجھتی کہیں بولنا، سمجھتا نہیں، چھوڑتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اب تو اتنا بڑھ گئے لوگ، ایکس مسلم کا ایک باقاعدہ کیا بنا دیا ان لوگوں نے؟ ارے چینل بنا کر کے مسلمانوں کو ورغلا رہے، مسلمانوں کو اسلام سے پھیر رہے، اور طرح طرح کے اعتراضات کر کے مسلمانوں کو شبہات میں، ڈاؤٹس میں کیا کر رہے ہیں؟ مبتلا کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی کیا ہو جائیں ہماری طرح دوبارہ، اللہ حفاظت فرمائے، گمراہ ہو جائیں. نہیں سمجھے؟ ہم پہلے مسلمان نہیں تھے، ہم لوگ ایسے ہی تھے، اس لیے ہم دوبارہ کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. ہدایت ملنے کے بعد میں کوئی کفر کا اور گمراہی کا راستہ اپناتا ہے تو وہ ایسا ہے. تو اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، نہ کہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپناتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے. سمجھ. اب درمیان میں جملہ معترضہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، پیغمبر آپ کہیے کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. جو اللہ نے بتایا راستہ اصل میں ہدایت وہی ہے، اور اللہ کے سوا جو یہ ماحول، باطل پرست، کفار، مشرکین، شیاطین جو راستہ بھی سمجھاتے ہیں، سلجھاتے ہیں، وہ سب ہدایت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے مقابل میں جو بھی راستے آتے ہیں وہ ہدایت کے لاتے نہیں. اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ نبی کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جو راستہ بتایا گیا ہے، یہی کیا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ، اور یہی ہدایت کا راستہ. اس راستے کو چھوڑ کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین بولے تو یاد رکھنا کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. من الجنتی والناس، جنات میں بھی ہوتے ہیں، ناس میں بھی ہوتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے، گمراہ کرنے والے. یہ درمیان میں جملہ ہے. یہ درمیان میں کیوں کہا؟ کیونکہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لنسلم، کہ ہم فرما بردار بن جائیں، لرب العالمین، رب العالمین کے. اسلم یسلم اسلاما، جھکنا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ جھکنا.
سلامتی کے معنی میں بھی آتے ہیں، اسی طرح جھکنے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکتا ہے، نبی کے بات کے سامنے جھکتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلمان بولتے ہیں۔ تو وہ امرنا، ہمارا یامر کے معنی حکم کرنا، اسی سے مجہول کا صیغہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارے شروع میں ہے نا جی، قل، آپ پیغمبر آپ کہو، اندعو، کیا ہم پکارے، عبادت کرے، اسی طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، پیغمبر آپ کہو، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ تو رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے پہ ہم جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں رب العالمین نے، رب العالمین سے ساری کائنات کو پالنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، تربیت کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا رب العالمین، ہم اس رب العالمین کے فرما بردار بنے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ خود بھی رب العالمین کے سامنے جھکے، دوسروں کو بھی جھکائے، نہ کہ وہ راستہ چھوڑ کر کے کفر اور شرک کی طرف بلائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، سمجھ رہے؟ مسلمان ایسا ہوتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں، نہ ووٹ کے لیے، نہ سیٹ کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی بت کے سامنے، کسی جانور کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی مندر میں جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکاتا ہے، کسی مزار پہ جا کے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ افسوس نہیں ہوتا ہے؟ جو مرا اس کا عرس۔ آج کا زمانہ دیکھو کیا ہوتا ہے عرس میں، یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، رب العالمین کے سامنے جھکنا ہوتا ہے وہاں، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ وہ امرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین۔ ایسا ایک ایک مرے تو ان کا پھر تو 360 دن بھی کیا ہو جائیں گے، عرس کچ ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایک مزار پہ ایک دن کا کیا، کسی جگہ 25 دن چلتا رہتا ہے، کسی جگہ 5 دن، کسی جگہ 7 دن، یہی کام ہو گیا۔ اس کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عرس منانے کے لیے، مزاروں کی پوجا کرنے کے لیے۔ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، ارے اس کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا وہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ اور کیا دیا حکم؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو۔ یہ ہے، سمجھ رہے، عبادت کا مقصد نماز قائم کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ مزاروں کی پرستش کرنے کے لیے نہیں کہا۔ پورے قرآن میں دیکھو آپ، کہیں پر بھی نہیں، نہ نبی نے کہا ہے، بلکہ نبی نے تو منع کیا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ سمجھ رہے، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ قائم کب ہوتا ہے؟ جب آدمی لگاتار پابندی سے پڑھتا ہے تو قائم ہوتا ہے، اور اس کو آداب شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے تو قائم ہوتا ہے، ورنہ پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ کبھی پڑھا کبھی چھوڑا تو اس کو قائم نہیں بولتے، اس کو پڑھنا بولتے ہیں۔ اللہ نے کہیں قرآن کریم میں نماز پڑھو نہیں فرمایا۔ ہم بولتے ہیں اس بیٹا نماز پڑھ، نماز پڑھو کے بچوں کو بولتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی پڑھو نہیں کہا، اللہ نے قائم کرو کہا۔ قائم کرنے پڑھنے میں فرق ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا وَاتَّقُوا، اور یہ حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے جتنے سارے احکامات دیے ہیں، جو جو قانون بتایا ہے، ان کا پاس و لحاظ کرنا، شریعت کے حدود میں رہنا، شریعت کے انڈر اور اس کے باؤنڈری کے اندر رہنا، شریعت کے کسی حکم کو نہیں توڑنا، شریعت کے کسی حکم کا مذاق نہیں اڑانا۔ یہی اصل میں کیا ہے، جتنی چیزوں سے منع کیا اس سے بچنا، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا اس کو کرنا۔ یہی کیا ہے؟ شریعت کے حدود کی پاسداری ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سمجھ رہے؟ تقویٰ بولے تو 5 روپیہ ملا تو لا کر دے دیا، اور 500 ملا تو جیب میں رکھ لیا۔ 1 روپیہ 2 روپے کا فائدہ اگر ہے تو اسے تو چھوڑ دیا، اس پہ بہت بڑا دانی بن گیا، اور جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی بات آئی وہاں تو اس کی نیت بگڑ گئی۔ اس کا نام تقویٰ نہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، چاہے کروڑوں کی بات ہو یا روپے کی بات ہو، وراثت کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو۔
اللہ کے حقوق کی بات ہو، بندوں کے حقوق کی بات ہو، فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ تحشرون حشر سے جمع کرنا، اسی سے مجہول کا صیغہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا کہ آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اپنی زندگی کا۔ اس لیے اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کے سامنے جھکو، اس اللہ کے لیے نماز پڑھو، اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ یہی اسلام ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، سمجھ رہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی بات ہے یہ، اس لیے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو یہ بات کہنا چاہیے۔ اب ہم سمجھو آپ کے سامنے قرآن ایک مرتبہ پڑھ لینا، قل اندعو من دون اللہ، پیغمبر آپ کہو گا، مطلب ہم میں سے ہر ایک بھی بولنا ہے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، وهو الذی الیہ تحشرون، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کتنی قدرت والا ہے معلوم؟ وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر ہی بول سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ بھی، اتنی بڑی کائنات بالحق ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اور یہاں تو تذکرہ نہیں ہے اس بات کا، فی ستۃ ایام بول کر کے دوسری جگہ ہے، سمجھ رہے؟ کتنی کی جگہ ہے؟ 6 دن میں، محض 6 دن میں اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا، وہ بھی تجریدی سنت کو بتانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے معلوم؟ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، ایک دن آئے گا، اس دن وہ کہے گا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے، کسی چیز کو برباد کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ بولتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ یہ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہو جا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہو جا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہی اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے، بس نہیں سمجھے؟ ارے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، قیامت کا دن ایسا ہوگا یہ زمین بھی نہیں رہے گی، آسمان بھی نہیں رہے گا، سب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو انسان کے دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے، اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی زمین ایک دم سے ختم ہو جائے؟ ایک بلڈنگ ہم بناتے ہیں، بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، نہیں؟ اس کو توڑنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، پھر بھی ٹائم لگتا ہے، پھر بھی ٹائم لگتا ہے۔ ابھی سمجھو 2 سال لگے بلڈنگ کو توڑنے میں، 2 دن لگے اس کو برابر زمین تک کرنے کے لیے، بلڈوزر لا کر کے، فلاں فلاں لا کر کے لگا، نہیں تو 1 دن تو بھی لگتا ہے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، 1 دن تو بھی لگے گا؟ اتنا بڑا سمندر، یہ سمندر کا پانی، اتنا بڑا سمندر کبھی دیکھا ہے؟ ارے بھائی اللہ اکبر، زمین سے 3 گنا زیادہ ہے پانی، یہ سارے کا سارا سمندر کا پانی سوکھ جائے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، گلیکسیاں پورے کے پورے ختم، ارے زمین ختم، آسمان ختم، اس کے لیے تو بہت بڑا پیسہ خرچہ ہو جائے گا، بڑے بڑے انجینئروں کی ضرورت پڑے گی، بڑے بڑے مشینری کی ضرورت پڑے گی، ختم ہونا تو بہت ٹائم لگ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ، قیامت کا دن وہ ہوگا، وہ کہے گا کن ہو جا، ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ یاد رکھیں اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس نہ کریں، سمجھ رہے؟ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ کن فیکون کا وہ مالک ہے، سمجھ رہے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، برباد کرنے کے لیے بھی، بنانے کے لیے بھی۔ قیامت آن کے آن میں آ جائے گی، آدمی کاروبار میں مشغول ہوگا، اسی ٹائم پہ آ جائے گا۔ جیسے کبھی کبھی چھوٹا چھوٹا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں، ٹائم ہوگا، کبھی نمونہ دکھاتے نہیں، ہوتے ہوتے سارے کا سارا شہر کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا، زلزلہ آ کے پورا شہر تباہ برباد ہو گیا، زمین کے نیچے چلا گیا،
ایسا لگتا ہے کبھی اس جگہ کوئی شہر آبادی نہیں تھا. نہیں ہوتا نہیں, تو چھوٹا چھوٹا کبھی نمونہ دکھاتے ہیں. قیامت تو بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. ایسا دن ہے پورا ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. اور اس کے بارے میں تم سوچو مت کہ اس میں تو وہ ٹائم وان کچھ نہیں, کن فیکون. اللہ ہو جا بولیں گے وہ ہو جائے گا. قولہ الحق, اس کا قول حق ہے, یعنی اس کا کہنا بالکل برحق ہے. سمجھ رہے؟ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. ٹائم نہیں ہے, میں ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلَهُ الْمُلْكُ, اسی کے لیے حکومت ہے, بادشاہت ہے. آج تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عارضی طور پہ کسی کو کیا دے دیتے ہیں, کچھ دولت دیتے ہیں, کچھ سیٹ دیتے ہیں, کچھ عہدہ دیتے ہیں, کچھ منصب دیتے, کسی کو حاکم بنا دیتے, بادشاہ بن گیا, پی ایم بن گیا, سی ایم بن گیا, ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے. عارضی طور پہ جس کو کچھ دیا تو کیا سمجھنے لگتا ہے, ورنہ اصلی جو حکومت ہے وہ کس کے ہی ہاتھ میں؟ اللہ کی. ایک دن آئے گا, اس ٹائم پہ ساری حکومت اللہ ہی کی رہے گی, عارضی حکومت بھی کسی کی نہیں رہے گی. عارضی جو دی ہے نا ٹیمپرری, وہ بھی نہیں رہے گا. اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. یوم, اس دن ينفخ فی الصور, سور میں پھونک دیا جائے گا. سور برف, سور میں پھونک دیا جائے گا, آواز آئے گی, ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ تباہ برباد ہو جائے گی. اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی. اللہ خود پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن حکومت کس کی ہے بھائی؟ نہ کوئی پی ایم سامنے آئے گا, نہ کوئی بادشاہ سامنے آئے گا, نہ کوئی بھی نہیں آئے گا. کسی کنٹری کا کون بھی اتنا بڑا ڈکٹیٹر رہا کر دنیا سے گیا ہو, کوئی بھی سامنے نہیں گا, سب کے سب چکے ہوئے ہوں گے. اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار, ایک اللہ واحد قہار کی آج حکومت ہے. ہے کوئی دم مارنے والا, کچھ بات کرنے والا؟ کوئی بات نہیں کر سکتا. فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ, اسی کے لیے حکومت ہے, بادشاہت ہے. یوم, اس دن, جس دن ينفخ فی الصور, سور میں پھونک دیا جائے گا, یعنی قیامت برپا ہوگی. عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب اور شہادت کو, یعنی چھپی ہوئی چیز کو بھی, جو حاضر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ بڑا حکمت والا ہے, بڑا خبر رکھنے والا ہے. اس سے پہلے 12 بات آئی. حکیم, حکمت والا, خبیر, خبر رکھنے والا, عالم الغیب والشہادہ. انسانوں کے مخلوق کے حساب سے کہا گیا ہے, ورنہ اللہ کے لیے کوئی بھی بات غیب میں نہیں ہے, سب اس کے لیے حاضر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں قیامت کا بھی تذکر آیا, اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو توحید پر, ایمان پر جمے رہنے کی بھی بات کی گئی کہ مسلمان کو کبھی کفر اور شرک کو اپنانا نہیں چاہیے, بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کو کیا کرے, وہ ہدایت کی طرف بلائے, اسلام کی طرف بلائے, نہ کہ الٹا. اللہ ہم سب کو